أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي الكرسي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد والمحبوب إله العالمين بلند الصلوات معزز سامعین محترم، قابل صد تکریم جوانان و بزرگان، لاکھ حمد ہے اس کریم اللہ دا جس کریم اللہ نے اساں گناہگاراں کو انسان بناون دے بعد اشرف المخلوقات بناون دے بعد سارے دل چودہ دی محبت رکھ چھوڑی۔ برادران، لاکھ حمد کردے ہیں اس کریم اللہ دا جس کریم اللہ نے سن ایسے رہبر تے ہادی عطا کیتے نا جو آدم تو لے کے باہر میں تک جنہ دا نور جس راہ تو گزرے اللہ ہر راہ کو ہر ڈرجز تو پاک رکھ چھوڑا ہے۔ لاکھ حمد کردے ہیں اس کریم اللہ دا جس کریم اللہ نے سن ایسے رہبر عطا کیتے جنہ کو حال ہی سمجھ نہیں آئی اللہ نے ہر ماں کو پاک بنا چھوڑا ہے، ہر پیو کو ہی پاک بنا چھوڑا ہے۔ جنہ کو حال بھی سمجھ نہیں آئی، میں اپنے مختصر جائیں وقت دے اندر 2-3 گھنٹہ مضمون 40 منٹ دے اندر مکمل کرنا چاہنا۔ برادران کریم اللہ نے جناب اسماعیل واسطے جناب حاجرہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے جناب اسحاق واسطے جناب سارہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، تو جیویں سن تیری اپنی مرضی۔ کریم اللہ نے رسول خدا واسطے جناب آمنہ بنت وہب جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے جناب امیر المومنین واسطے جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے حسن تے حسین واسطے شہزادی کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے زین العابدین واسطے ایران دی شہزادی جناب شہروانو جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے محمد باقر واسطے حسن امام دی بیٹی فاطمہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے جعفر صادق واسطے محمد بن ابی باقر دے بیٹے قاسم دی بیٹی جناب ام فروہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے موسیٰ کاظم واسطے جناب حمیدہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، تو جیویں سن تیری اپنی مرضی۔ کریم اللہ نے امام رضا واسطے
جناب نجمہ خاتون جیسی ماں دا انتخاب کیتا، کریم اللہ نے جناب محمد تقی واسطے، کریم اللہ نے جناب صدیقہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، امام علی نقی واسطے کریم اللہ نے اس عظمت والی بی بی دا ماں دا انتخاب کیتا، حسن عسکری واسطے کریم اللہ نے جناب صدیقہ جیسی ماں دا انتخاب کیتا، تے جیندی تو تے میں ریت سجوین دے ہیں 12ویں واسطے اللہ نے نرجس خاتون جیسی ماں دا انتخاب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد بلند تر برادران، سالے منابر دے اتے تقریباً ہر ہستی دا ذکر کسرت نال کیتا ویندا ہے۔ آج میرا دل چاہندا ہے جس ہستی دا ذکر سالے ممبر دے اتے بہت کم بیان کیتا ویندا ہے، او ہے اللہ دی 12ویں حجت دی پاک اماں بی بی نرجس خاتون۔ میرا دل چاہندا ہے ان دی حالات زندگی اور بی بی دی عظمت پہ اگر تھوڑا دل ہوئے تو چند جملے بیان کر چھوڑا۔ ہاں، پڑھن والے کو تاں لطف آندے جی اگر سنن والے دی پوری مضمون آلے پاسے توجہ ہوئے تا۔ اے جڑی سارے 12ویں امام دی مادر گرامی جناب نرجس خاتون ہوئے نا، اندہ جڑا اصل تے پہلا نام ہیوے او ہیوے جناب ملکہ، بی بی دے بابے دا نام ہیوے یشوع، بی بی دے دادے دا نام ہاوے نوفل بن میخائیل جڑا تاریخ اچ ملدا ہے۔ اور برادران، یہ جڑا بی بی دا دادا ہاوے یہ کوئی غریب نہ ہوئے بلکہ یہ کیسر روم ہاوے۔ روم دے وچ بادشاہ کو کیسر آکھا ویندا ہا، یہ روم دا بادشاہ ہاوے۔ جڑی بی بی دا بابا ہانا جناب یشوع، اس شادی کی تھا کی دیا این جناب عیسیٰ دا جڑا پہلا جانشین ہاوے نا جناب شمون، این جناب یشوع نے شمون دی نسل ایک پاک دامن عورت نال نکاح کیتا سن 234 ہجری دے وچ، سن 235 ہجری دے وچ یشوع دے ویڑے چ ترکی دے شہر استنبول وچ بی بی جناب نرجس خاتون نے آنکھ کھولی، اور بی بی دی جدہ عمر ہوئی نا 13 سال تو جناب ملکہ نے خواب ڈٹھا۔ توجہ میرے والے پاس ہے برادران، اس سے بھی مضمون دی تمہید بنن واسطے 5-7 منٹ پہلے اوکھے ہوندے ہیں نا۔ ہاں تو شروع تو توجہ کی تھی تا انشاءاللہ لطف آسی۔ جنہ بی بی دی عمر ہوئی نا 13 سال، بی بی نے ایک خواب ڈٹھا، بی بی ملکہ 12ویں امام دی مادر گرامی، بی بی ستی ہے نا، بی بی ایک خواب ڈٹھا، بی بی کیا ڈہ دیئے جنت سجی ہوئی ہے، سارے انبیاء موجود ہیں، سارے ملائکہ موجود ہیں، سارے نبیاں دیاں اکھا باندھ ہیں تے گردنہ جھوکیاں ہوئی ہیں، سارے ملائکہ موجود ہیں۔ بی بی آدھی میں ڈٹھا ہے نبیاں دے سلطان نبی دی کرسی سجی ہوئی ہے۔ بی بی آدھی میں کیا وحدیاں خواب دے اندر جیڑے پاسے سارے نبی موجود ہیں نا، بس اچانک بی بی آدھی میں خواب چ ڈٹھائے نبیاں دا سلطان نبی تو کرسی چھوٹیے، آہستہ آہستہ خرامہ تاریخ آدھیے نبیاں دا سلطان نبی دے قدم اتھا رکے جتھا جناب عیسیٰ موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ فرمایا یا رسول اللہ تسا سردار الانبیاء ہو، تسا نبیان دے سردار ہو، یا رسول اللہ
تھوڑی وجہ تو میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، تھوڑا کلمہ پڑھائے تا میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے۔ یا رسول اللہ میں کو حکم چلے ہوا میں عیسیٰ ٹور کے تھوڑے گنے ونیا ہا، تاریخ بھی ہے جنا عیسیٰ محمد کو آکھا ہے نا میں کو حکم لے ہوا میں ٹور کے تھوڑے گنے ونیا ہا۔ بی بی ابھی میں خواب دکھائے بطول دے بابے انہیں سار اٹھایا عیسیٰ دی آنکھ پاک یادن عیسیٰ جو غرضوں والے ہوتے ہیں وہ بھلاتے نہیں، غرضوں والے خود چل کر آتے ہیں۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ عیسیٰ جو غرضوں والے ہوتے ہیں نا وہ بلاتے نہیں، غرضوں والے خود چل کر آتے ہیں۔ جناب عیسیٰ ایویں حسرت دی نگاہ نبیان دے سلطان نبی دے چہرے تے لائی تے فرمایا نے یا رسول اللہ میں کو دسو تھوڑی میرے نال کیا غرض ہے؟ سمجھ آندی پئی ہے نا جی؟ میں کو دسو تھوڑی یہ میں سرمائندہ تھوڑا جناب ملکہ نرجس سے خاتون دا خواب بیٹھا یا رسول اللہ تھوڑا میرے نال کیا غرض ہے؟ کہنات رسول فرمایا عیسیٰ تیرے ہن پہرا جانشین میں محمد دے بھی ہن پہرا جانشین۔ عیسیٰ تیرے آخری جانشین دا نام ہے یشوع، میرے 10ویں جانشین دا نام ہے علی نگی۔ عیسیٰ یاد رکھ تیرے آخری جانشین بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے ملیکہ، میرے 10ویں جانشین دا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے حسن عسکری۔ اے عیسیٰ میں اپنی مسند چھوڑ کے تیرے کنے ٹور کے ای وجہ تو آیا میں تیرے آخری جانشین کی بیٹی کا اپنے 10ویں جانشین کے بیٹے کے لیے رشتہ لینے آیا۔ بی بی آدھی میں ڈٹھا ہے بس اچانک جناب عیسیٰ اور کائنات رسول گفتگو پہ کر دیں۔ بی بی آدھی میں اچانک ڈٹھا ہے سارے نبیاں دیاں اکھاں باندھ ہوئیں تے گردنہ جھکان لگ گئی۔ میں اون پاسے ڈٹھا ہے جی میرا بابا کھڑا ہا میں سوال کی تے بابا خیر تہے نبیاں دیاں اکھاں کیوں جھکا لگ گئیاں؟ میرے بابے اون پاسے اشارہ کیتا ہے ادھیے میں ڈٹھا ہے کوئی نور دے پیکر ہے جے ایک مستور چل دی ہوئی آندھی پئی ہے جن ساتھ دے ہوتے نورانی چادر ہے ایسا ایسا ٹر دی ہوئی یہ مستور آ کے میرے سار سے ہاتھ رکھا میرے ہاتھ ہچ کوئی تصویر ہا میرے سار سے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے میں محمد کی بیٹی بطول ہوں یاد رکھ اے ملیکہ آج کے بعد تو میری بہو ہے یہ میرے حسن کی تصویر ہے۔ موضوع تو ہم لطف کریں دا کوئی نہیں دیا سمجھ آنی پئی ہے اصل قصور تھوڑی نہیں قصور میلی نہیں سارے ممبر دے ہوتے بابے تے ڈاڑے آلیاں گالیاں ڈھیر چل بیاں ہیں تاریخ ود قسمت نال بیان تھی دیئے اسا تو سن دے آئیں بابے ہونی پڑھا تے ڈالے ہونی پڑھا نہ میرا بابا ذاکر تے نہ میرا ڈالا ذاکر آوے میں تو وہ کچھ پڑھنے جو کچھ کتاب آتی ہے تے کتاب کا نام ہی تو آپ دسا چاہ مطا کئی بندے سوچی بیٹھے ہوں میں جو کیڑی کتاب ایک کتاب کا نام ہے معرفت امام زمانہ ایک کتاب کا نام ہے اکمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمت لکھی ہوئی بھئی کتاب کا نام ہے توفت الصائمین اور چوتھی کتاب میرے ذہن دے کوئی نہیں اترائی کتاب اگر کہیں کتب خانے تو ملن تو بے شک کہ جو کچھ میں پڑھتا بیٹھا یہ تو آپ کو لاپا پوش بی بی خواب لکھا اور جناب نرجس سے خاتون بی بی کو رشتے دی بشارت یہ بی بی کو خواب اچ مل گئی توجہ ہے نا بھائی رشتے دی بشارت بی بی کو خواب اچ مل گئی ہے چاند روز گزرے بی بی دا جڑا دادا ہوئے نا نوفل بن میخائیل یہ اپنے سکے بھتیجے نال بی بی دا رشتہ ستے رکھی دا ہویا کیا اس بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا بازار سجا چھوڑو چوک سجا چھوڑو
گلیاں سجا چھوڑو، محل تیار کر چھوڑو. کیوں؟ میں اپنی پوتی دا اپنے بھتیجے نال عقد کرنا چاہنا. جڑا گلیاں سج گئیاں، بازار سج گئے، محل تیار ہو گیا تے ہن بارات تے آمن دی انتظار ہا. ایڈو بارات آمنا ہا، ایڈو بی بی حیران پریشان. جو میں کو خواب وچ نبیاں دا سلطان جناب سیدہ کسے ہور نال بشارت دیندے رہن، یہ ہوندا کیا ہے؟ بولن والیو تاریخ گواہ ہے. بس جڑا براتیاں دے قدم ان دے تخت چاہیں نا، بے این ہی تاریخ دے لفظ ہیں. کوئی سمجھ نہیں آئی. اے جی میں عیسائیاں دے ہتھاں وچ انجیلاں ہیں نا، ہتھاں وچ صلیباں لٹکیاں ہویاں ہیں، ایڈو کنگرے سجے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آندھی آئیے، پتہ نہیں طوفان آئے، سمجھ نہیں آندی. زلزلہ آئے، زمین کمبی ہے، ہویا کیا ہے؟ ایڈو تخت تے کنگرے تروٹ کے زمین تے آئے ہیں. عیسائیاں دے ہتھاں جو انجیلاں زمین تے آئے ہیں. بس بی بی جی میں پریشان ہانا، گھبراویں لگ گئی. لوگ آکھاں لگ گئے اللہ جانے بچی دے نصیب اچھے کوئی نہیں، اللہ جانے جوان دے نصیب اچھے کوئی نہیں. تاریخ دے لفظین جی میں بیٹھی ہانا جناب ملکہ. بس اچانک ایک بی بی دا سار سے ہاتھ آیا، فرمایا ملکہ گھبرا نہیں، میں نے تجھے حسن کی تصویر دی تھی، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو. میں نے کہا تھا نا تو ہماری امانت ہے، ہم چاہتا کبھی اپنی امانت میں خیانت نہیں ہونے دے. ہم کبھی اپنی امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے. سمجھ آنے تو یہ یا کوئی نہ. دادا جی پریشان، یہ ہو کیا ہے؟ ایڈو بی بی پریشان. جو میں کو تا خواب ملا ہے، اگر دادے کو دسائیں دیا ہو سمجھے مستور سمجھ کے میں نے خواب کو نہ مننے. بی بی پریشان، دادا پریشان ہو گیا. اللہ جانے میری بیٹی دے نصیب چنگے کوئی نہ ہن، اللہ کو منظور کوئی نہ ہا یہ رشتہ. اور یاد رکھو بی بی کو جس امام حسن عسکری دی خواب جو بشارت ملی ہے نا رشتے دے، اتنی تاریخ آدھیے اس امام دی محبت بی بی دے دلے آ چکی ہے نا، جو بی بی بستر بیماری دیا. ہن ڈالے کیا کیتا؟ اور اس نوفل بن میخائیل کو جناب نرجے سے خاتون نال بڑی محبت ہاوے. اس دنیا دے ڈاکٹر تے حکیم تے معالج اکٹھے کی دے، لیکن بی بی ٹھیک نہ ہوئی. ایک دیوار مایوس ہو کے پریشانی دی حالت نوفل ٹرا اس مقام پہ آیا جتھا جناب ملک کا بستر بیماری تھا. بس آکے اپنے ذہنوں تے جناب ملکہ دا سار رکھا. ان نوفل دے آنسو گرے جناب بی بی دے چہرے تے آئے ہیں نا، انہیں دادے دے چہرے آلے پاسے دکھا. ادھے دادا خیر تہے، کیوں پریشان ہو، کیوں پیروں دے ہوئے؟ ادھے بیٹا تیری زندگی دیاں میں ساریاں آساں مگا چھوڑیاں، تیری زندگی دیاں ساریاں امیداں ساریاں آساں میں مگا چھوڑیاں ہیں. بیٹا کوئی معالج نہیں بچا، کوئی حکیم تے ڈاکٹر نہیں بچا. فرمایا بیٹا ساریاں امیداں ختم ہیں، کیا تیرے ذہن وچ کوئی تیری مرض دا علاج ہے؟ جو ہے بھائی کیا بیٹا تیرے ذہن وچ تیری مرض دا کوئی علاج ہے؟ وہ کائنات قربان کرا اللہ یہ ظرف ایمیں نہیں چونے. بی بی دے جواب تھوں ایمیں دادے دے چہرے والے پاسے دیکھ کیا دیا ہاں دادا ہیک میرے کنے علاج ہے. فرمایا کیڑا علاج؟ ادھے دادا جتنے مسلمان قیدی تائیں اپنے زندان قید رکھیں نا دادا سارا کو آزاد کر چا. کیوں؟ قیدیاں دی دعا اللہ جلدی قبول کریں دے. ہو سکتا ہے جنہ تو قیدیاں کو آزاد کریں نا، ہو سکتا ہے کہ قیدی دی میں کو دعا لگ بنی اللہ میں کو صحت عطا فرما. بس آخری امید سمجھ کے پوتری دی وہ زندان والے پاسے ٹرا. ہر تاریخ دسیں دیئے قیدی دے کو ہاتھ جڑیں دے، ان کو تحفے دیں دے، ان کو آزاد کریں دے.
آزاد کرن دے بعد معافیاں مانگ کے ٹور چھوڑیندا ہے تاریخ دے لفظ ہن ایڈو ایندے قید خانے تے زندان دے وچوں آخری قیدی نکلا تے قیدی دا قدم باہر آیا ہے ایڈو جناب ملکہ اپنے بستر بیماری تو انج اٹھی ہے جی میں کوئی بیمار ہے بھی کوئی اللہ احسان میں نہیں چنے لیکن دوسری جڑی روایت ملتی ہے ایک عالم دین میں خود پڑھتا بھی یہاں میں جو چاند دی چودویں توجہ ہے یہ چھوڑ دے اچھا یہ ہون تا کڑکا جوان ہیں ماشاءاللہ اللہ 14 دے صدقے انہاں کو رنگ لاوے تا اے جیڑا کسان ہوندے نا پانی لیندہ ہے کھاد دیندہ ہے حال وہیندہ ہے جڑا کھڑی ہوئی فصل دے وچ آگے کوئی حال چمارے نا فصل اچ نہیں لگ دے او دے ہاں اچ لگ دے پائے ہونا ایک ادنا جیاں طالب علم سٹوڈنٹ تھوڑے قدمہ دے خاک جڑا 5 تو 6 3 3 4 کتاباں سامنے رکھ کے ہیک موتی انہاں دے وچوں چن کے ہیک پھول چن کے تھوڑے واسطے گلدستہ تیار کر کے گھنا لینا تے بات مومن کہے ویلے سجدے تے کہے ویلے کھبے دے اون دے ہاں جی میں حال لاگو ہے مہربانی کی دی کرو ہاں اگر مضمون گل پسند نہیں آندی میں کوئی ناراض تھی نہ بھی ہاں اٹھے کو آپ ہاتھ جوڑ گا وہ بولے سے باس چکر ہوں تانگ تھے بیٹھے باق نہیں تا کر گا میں ناراض نہ آتی چاند دی چودویں امید ہوں تو سمجھ آ گئی ہو سی توجہ کرے سو چاند دی چودویں بی بی بستر سکونت تے آرام فرما رہی ہیں بی بی خواب ڈٹھا ہے جناب سیدہ جناب بطول معظمہ جناب ملکہ کو خوابج ملین اور جناب ملکہ بی بی تے سوال کیتا ہے بنت پیغمبر میں امانت تھوڑی ہاں لیکن کدائیں تھوڑے بیٹے حسن اصغری میں کو زیارت نہیں کروائی بی بی فرمایا حالے میرا بیٹا کن زیارت نہ کروے سی جناب ملکہ پوچھا وجہ کیا ہے بی بی فرمایا حالے تو عیسائیت والے مذہب دے ہیں جنہ تو میرے باب محمد دا کلمہ پڑھ سے وقت میرا بیٹا آکے تنو زیارت کروے سی اور جنہ کلمہ ہاں البتہ اس گالدی میں تصدیق نہیں کرتا بی بی نے کلمہ پڑھا اور جنہ امام حسن عسکری دوسری دمہار آمنے سامنے یا خواب دویچ بی بی کو اپنی زیارت کروائی بی بی ایک سوال کیتا بی بی ادھی مولا امانت تمہیں تھوڑے گھر دی ہاں مولا آمنا تمہیں تھوڑے گھر ہی چھے مولا دیر کتنی ہے امام فرمایا کوئی دیر نہیں بس آنا قریب تیڑا دادا نوفل مسلمانہ نے نال ہیک جانگ لڑسی اندھے ویچ تھوڑے شاہر دے ویچو ہیک کافلہ ویسی تو کافلے دے ویچ کنیزاں والی شکل بنا کے شامل ہو بس جانگ دا موقع آیا اندے دادے اپنا ہیک کافلہ تیار کیتا مسلمانہ واسطے جنگ کیتے بی بی نے کنیزہ آلہ لباس زیب تن کیتا تاریخ دے لفظ ہیں اتنی بی بی اپنی حیات تبدیل کی تھی جو نالالا کو بھی پتہ نہ لگتا یہ ساری شہزادی ہے یا کنیز بیان جنگ ہوئی مسلمانوں کو فتح ہوئی انہاں کو شکست فاش ہوئی مسلمانہ کچھ قیدی چکیتے کچھ پکڑے گئے کچھ مارے گئے جڑے پکڑے ہیں انہاں دے وچ کچھ مرد ہیں تے کچھ مستورہ ہیں جڑیاں مستورہ قید ہویا ہیں انہاں دے وچ یہ بی بی نرجے سے خاتون شامل ہیں اور بی بی تاریخ دے لفظ جناب نرجے سے خاتون ایک عربی دے حصے آئی ہوئے یہ عربی اپنی کنیزاں کو نال لایا اور یہ حجت خدا دا فیصلہ جتھے بیٹھے ہیں یہ انتظام خود اوہ 14 بیٹھے کر دے ہیں یہ تحیق اسباب مہیا میں دیندے ہیں انہاں کنیزاں دے وچ بی بی بھی شامل ہون ویک سانے کا تسا کتنی توجہ بیٹھے ہی وے اے عربی بازار بغداد دے اون چوک انہاں کنیزاں کو گھن آیا ہوئے جتھا غلام اور کنیزاں فروخت ہوں دیا اس بازار دے وچ گھن آیا
تے جڑے کنیز یا غلام ہوئے نا اندے دل دی حسرت ہوندی ہے جو میں جلدی آزاد تھی ماں جنہ اس چوک اچ پہنچا نا تے جیڑا جو خریدن آوے ہا نا تے اس بی بی آلے پاسے نگاہ چاوے ہا جنہیں پردے دے اندر میں آدھا اللہ دی حجت دے نور دی امینہ کھڑی ہوندی ہے نا اس اپنے سردار والے پاسے وے کیا دیا ہر کہے کو فروخت کرنا میں کو فروخت نہ کرنا میں کسی اور کی امانت ہوں جیڑا آندہ ہے اس وقت سامرہ دے اندر دو امام موجود ہیں ایک امام علی نقی دوسرا امام حسن عسکری یہ دو امام اس وقت سامرہ دے اندر موجود ہیں امام حسن عسکری نے اپنے ایک غلام جس کا نام تاریخ بشار ابن سلیمان ملتا ہے اور یہ بشار ابن سلیمان جڑا ہوئے یہ رسول دے صحابی ابو ایوب انصاری دے نسل جو ہوئے اس کی تربیت لو امام رال کے کیتی ہوئے امام حسن عسکری نے یہ اپنے صحابی کو صدا فرمایا سلیمان جی آقا فرمایا میرا ایک راز ہے مولا دسو حکم کرو میں تھوڑا نوکر میں تھوڑا غلام امام فرمایا بازار بغداد دے فلان چوکی چلا گوان ایک شخص ہو سی جڑا کنیزہ فروخت پیا کرتا ہو سی ایک فلان خصوصیت دی حامل ایک مستور ہو سی جڑی پردے دے اندر موجود ہو سی وان ان کو خرید کے عزت نال ساڑے گھارج گھینا وہ ہمارے نور کی امینہ ہے توجہ ہے وہ ہمارے نور کی امینہ ہے اے گلیندہ 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 بغداد تے اون چوک اچ پہنچا جتھا ایک شخص موجود تھا ای آن کے سب تو پہلے پوچھا فلاں خصوصیت دی فلاں مستور فلاں شہر دی تیرے کنے موجود ہے اسا کہاں میرے کنے موجود ہے فرمایا ان کو میرے کنے فروخت کر یہ کھا جتنی آپ کنیزاں دے غلام میں فروخت کیتے سارے چوپ کر کے ہوندے رہن جیڑا جو ان کو خریدن آندہ ہے وہ دی میں فروخت نہیں ہونا امام فرمایا یہ رومی زبان اللہ خات ہی بھی یہ وان کے ان کنیز کو دے یہ رومی زبان اللہ خات چایا وان کے ان مستور کو ندا ہو میں کائنات قربان کرا بی بی رومی زبان چا لکھو یا خات یہ خات تنہ ہوئے یہ بی بی دی تقدیر ہوئے یہ میں دے دی رہی ہے خوشی تو اکھائیں جو آنسو جاری ہوئے یہ شخص دے چہرے والے پاسے لے کیا دیئے ہون جتنے دا مرضی آوی میں کو فروخت کر چھو گل آگئی قیمت دے ہون 14 دا اختیار ویکھے گل آگئی قیمت دے اسا کا قیمت مانگ یہ شخص قیمت اوہا منگی جڑی امام حسن عسکری سلیمان کو دے کے بھیجا ہوئے عیسیٰ کا 220 درہم امام جنہ سلیمان کو ٹورا ہانا امام 220 درہم خط دینال لے چھوڑے ہیں جو جنہ تو قیمت داک سے ہوں دی زبان جو 220 درہم نکل سنی تو پہنچا بڑی عزت احترام دینال بی بی کی کوئی گھینائے تاریخ ہے جو کچھ میں ایک ادنہ جیاں طالب علم نے پڑھے جنہ بی بی آئے نا سامرے وہ وقت اللہ دیاں دو حجدہ نے اپنے گھر تو بہر آکے بی بی دا استقبال کیتا اتنا بھی ملتا ہے امام علی نقی جس محمل تے سوار ہیں نا آپ اترے بی بی کو اندے ہوتے سوار کیتا جنہ گھر جناب نرجس خاتون آئے نا امام حکم دیتا مستورہ کو ساریا مستورہ ای بی بی دا تو ہے ہاتھ مدھے درہ کے سلام کرو استقبال کرو جنہ بی بی دا قدم حسن عسکری دے وحرج آیا امام علی نقی نے بی بی کو فرمایا تو سادی مہمان ہے تو سادی عزت ہے آج میں علی نقی تے کو اپنے گھارے آمان دا صاحب تو پہلا احساس دیں گا ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو قیامت تک پوری کائنات پہ حکومت کرے گا جو پوری کائنات پہ حکومت کرے گا جناب حکیمہ خاتون
جڑی 4 اماماں دے رشتہ دار ہوئے جناب حکیم خاتون روایت کر دیے 255 ہجری 14 دا ڈیہں گزرے یہ 4 اماماں دی جناب حکیم خاتون رشتہ دار لگ دیے امام علی نقیدی اے بیٹی امام محمد تقی دی ہمشیرہ امام حسن عسکری دی پھوپھی اور باہر میں امام دی ڈالی ہوئے روایت کر دیے 255 ہجری 14 دا ڈیہں گزرا آدھی میں اپنے بیٹے دے گھر گئی ہوں حسن عسکری دے گھر جدہ پہنچیاں نا تے واپس ولا لگیاں میں کو اپنا بھتیجا دے سلوات پڑھو آواز پھر بھی سلوات پڑھو بی بی آدھی جدہ مغرب دا ویلا ہویا ہے نا تے میں اپنے گھر واپس آمن لگیاں میرا بھتریجا میں نے ویک کیا دے پھوپھی آج گھر نہیں منجنا میں کہ خیر تے ہے کیوں نہیں منجنا آدھے پھوپھی آج گھر نہیں منجنا آج زمانے کا وارث زمانے پہ آنے والا ہے آج زمانے کا وارث زمانے پہ آنے والا ہے بی بی آدھی میں روک گئیاں میں اون حجرے دے اندر داخل ہوئیاں جتنا جناب نرجس خاتون تشریف فرمائیں اور یہ میں آکے ڈٹھے بی بی مسلح عبادت جے ہاتھی اللہ دا قرآن بی بی عبادت جے مصروف میں پریشان ہو گئیاں حیران ہو گئیاں ادھے میں سوچیں دی کھڑیاں ما کان و ما یقونو وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي أَحْسَنٍ مُبِينٍ دی 11ویں تفسیر ان دی گل تے شک کریں دیاں تا اللہ تے شک کریں دیاں اڈے وے دیاں تا اثار نظر نہیں آندے آدھی میں سجے دی کھڑی ہاں بھی بس اچانک میرے کنا دے اللہ دی حجت دی آواز آئی پھوپھی جیسے دنیا دار آتے ہیں ہم ویسے نہیں آتے بی بی آدھی میں ڈٹھا بی بی عبادت مصروف رہی بس تھوڑی جی دیر گزری بی بی مسلح عبادت تے آئیے بی بی مسلح تے اٹھئے پھر بستر سکونت تے آئیے بی بی آدھے 2 حصے رات دے گزرن جنہ تیسرا حصہ داخل ہوئے نا میں وقت ڈٹھے نرجس خاتون وضو پہ کر دیے وضو کران دے بعد آئیے مسلح عبادت ہے تے بی بی تہجد شروع پہ کر دیے آدھے میں پریشان حیران میں سوچیں دیاں بیٹے آقا ہے آج زمانے کا وارث دنیا پہ آنے والا ہے کہ اللہ دی عبادت جو مصروف ہے آدھے بس میں یہ سوچیں دی کھڑی ہمیں جو حسن عسکری دی آواز آئی پھوپھی پریشان نہ ہو وقت قریب ہے آدھے بس یہ ہے گل حسن عسکری دی مکیے آدھے میں پریشان ہو گیا میں لٹھا ہے نرجس خاتون اور میرے درمیان کوئی نور دا پردہ آئے میں پریشان ہاں بی بی میری اکھا تو پہنچل ہوئیے پر تھوڑی جے دیر گزری ہے میں سوچیں دی کھڑیاں ہو کیا گیا ہے وہی کا لحظہ گزرا ہے اے نور دا پردہ ہٹا آدھے میں نے دیکھا ہے حالت کیا ہے ماں بھی سجدے میں ہے بیٹا بھی سجدے میں میں ڈٹھے ماں بھی سجدے چھے پتر ہی سجدے چھے میری قوم دا نوجوان تو اس امام دی رعایا ہے جڑے دنیا پہ آئے ہیں سب پہلا کام میں سر سجدے چ رکھا ہے ہاں وہ تیرا حق بھی بندا ہے کریم اللہ نے ایک دن 5 دفعہ تے کو آکھا ہے میرے دربار وچ آ تو جدہ کوئی نوجوان امام زمانہ دی رعایا ہون دی حیثیت نے بارگاہ توحید وچ آکے سر سجدے چ رکھ کے نا آدھے سبحان ربی الاعلی و بحمد پردہ غیبت وچ بارواں او جوان دے حق وچ دعا کر چھوڑے اگر کوئی نوجوان جنہ مسلح عبادت دے نیڑے نہ منجے نا وقت خوش نہ کیا کر تو نماز نہیں پڑھدا وقت باہر ماں پردے غیبت وچ بہ کے رو پوندے او جوان تے کو پتہ جو کوئی نہیں میری ڈالیاں لٹیاں کیویں ہے
جو کوئی نہیں ساڑے ویڑے اجڑ دے کی میرا ہی کوشش کی تھی کر وسدہ ویلہا مسجد نبوی جھان پیا حسین چھوٹ گئی رسول تو مسند ایویں آیا نبیان دا سلطان جویں جھیک دو پانی آندے جلدی دنال حسین کو ہاں اللہ کیا دے نانا قربان تھی ونی ہاں اللہ ایسی دنال علی پوچھے جا یا رسول اللہ کربلا تسا ہونا تا کوئی نہیں حسین دے کیویں قربان تھی سو رسول فرمایا اللہ حسین کو ایک پتر دیسی جندہ نا علی اکبر ہوسی مرحبا کوشش کریں دا میں یہ تیری ہائے نجات دا ذریعہ بڑھنے اللہ ایک پتر دیسی جندہ نا علی اکبر ہوسی وہ کربلا محمد بن کے میرے حسین تے قربان تھی دراسی بس اچانک ایویں علی ہتھاں تے چایا حسین دے چہرے والے پاسے ڈیک یا کس حسین کیوں قربان تھی ونی اور رسول خود پوچھے جا ہیں علی کربلا تائیں تا کوئی نہیں ہوگنا تو کی میں قربان تھی سے اون ویلے کائنات امیر علی فرمایا میں تا ہو سکوئے نا اللہ میں کو ایک پوتر دیسی جڑا علی بن کے کربلا دے وچ حسین تے قربان تھی نراسی المختصر آخری جملہ سارا چاہیا او بسم اللہ خدا سلامت رکھنے کربلا لند صدقے تھوڑا سایہ سارے سرن تے قائم و دائم ہوئے میرے قبلہ تشریف فرماہن بھائی اور تشریف فرماہن بس میں دو چار جملے آخر دے ہوتے حسین آئے ہی نا جنہاں گھر دے وچ جلدی دنال جناب زہرا ہتھاں تے جائے تے یادی حسین انشاءاللہ ماں قربان تھی وی محمد پوچھے چاہے زہرا بچڑا تو تا کربلا کوئی نہ ہو سے تو کیویں قربان تھی سے یادی بابا میں تا کوئی نہ ہو سا میں کو اللہ ایک دھی دے سی جندہ نا زینب ہو سی کربلا دے وچ او زہرا بن کے بھیرات قربان تھی میرا سی دو دفعہ پھولانا لیو علی دی تھی آئی بھی یہ زینب کوفہ دے بازاری چھے پہلی دفعہ اون ویلے آئیے جنہ پیو علی دی شاہی آئی دو جی دفعہ اون ویلے آئیے جنہ بھیرا مارے گئے ہیں جنہ پہلی دفعہ علی دی تھی کوفہ دے بازاری چھے آئی ہوئے نا علی آپ حسن ہوا کا حسن بیٹا میرا دل لے جو میری دھیاں کوفے لے آؤ تے جڑا علی دیاں دھیاں دے محمل کوفہ دے باہروں آئے ہیں نا علی جلدی دے نال آیا محملہ دی مہار جوے عباس پکڑی بدہانا آدھے غازی محملہ دی مہار میرے ہاتھ جڑے علی آپ محملہ دی مہار نبی چاند قدم علی دھیاں دے محملہ دی مہار نب کے ٹورا جی میں پہلے محملے چ بیٹھی ہے نا علی دی وڈی تھی سچیں دی ہے محسوس کیتا اسی جو میرا محمل روک گیا ہے ایویں ہولے ہولے محمل دا پردہ ہٹا کے ڈٹھستا علی دیا اکھی نہیں کو سامن دے بدل پہ وس دینا ادھی بابا میں کو سروایا ہی وے میں سچیں دی ودیا میں ویسا تے میرا بابا خوش تھی سی بابا روندے کیوں ہی وے خیر تہے ایویں ہولے ہولے علی موڑ کے نا محمل آلے پاسے دیکھ یاد ہے آلیا راج راج دیکھ اے کوفہ دا صدر دروازہ ہے مرحبا ہر کے اپنی اکبت واسطے روڑائیں آدھے راج راج دیکھ اے کوفہ دا صدر دروازہ ہے بی بی محمل دا پردہ سامنے کیتا وقت بی بی آدھے محمل ٹورے میں تھوڑی جے دیر گزریے میں محسوس کیتا ہے جو میرے محمل روک گئے ہیں وقت میں محملہ نہ پردہ ہٹا کے نیچے میرے بابے دی گردن جھکی ہوئی ہے اکھی نہیں کوئی سامان دے بدل پہ وس دے ہیں میں کہ بابا وقت خیر تا ہے کیوں پہ رون دے وے آدھے آلیا راج راج دیکھ اے کوفہ دا صدر چوک ہے ہون میں بولے بابا اے چوک تے بازار تا پترہ کو دکھائے ویندر بابا میں تیری سکی دھی ہاں آدھائی راج راج دیکھ آج پوتر دھی بان کے آئیے ہو سکتا ہے کہ نہیں پوتر بان کے آئیے یہ پہلی دفعہ آئی ہے نا علی دی دھی اون ویلے علی دی دھی محمل تے ہائی تے بھیرا نال زمین تے ٹور دے ودے ہیں
جدا اجڑ کے آئیے نا جڑے نال ٹردے ودے ہیں او لوگے نعزت ہیں مرحبا کوشش کریں دا میں جدا پہلی دفعہ آئی ہے بازار بند ہے آج بازار جراشے میں دا کوفہ دا بازار بہت اوکھا ہمیں لیکن کوفہ دے بازار باتی مسلمانہ علی دیاں دھیاں کو کھنجورہ ماری ہیں کوئی ایڈا اوکھا ہوئے نہ شام دا بازار پورے ترائنے علی دی شام دے باروں کھڑی رہی ہے نچنا لے آندے رائے آلیاں کھڑی رہی ہے قاتل آندے رائے تے زینب کھڑی رہی ہے بدماش آندے رائے تے زینب کھڑی رہی ہے جگو حالی سمجھ لئی آئے ڈھولا لے آندے رائے تے زینب کھڑی رہی ہے وہ پھلڑا لے او جلتری جھانی ہوئے آئے اے جو پچھلا ہون کہہ دیا ملے حرامی آدائی حال بدماش لئی آئے تری جھانی ہوئے آئے اے حکم لیتا ہے ہون ٹور کے گھلاؤ آدھی آئی میلے اللہ میں حسین دی بھیڑا ہو جوالو جلائیا کھائے جو ٹور کے گھلاؤ جیوے جو کھڑیا پہلے تا دیے سجاد اللہ کو آنکھ میں کو بازار للے ویلا چڑھائی للے ملنا آدھے سجاد اللہ کو آنکھ لے لے ہوئے ایک چادر لیو واتی نہیں ملیا آدھے قید چراتے جو میں کو دربار لے ویلا آلیا دلابز مکلائن ایدو کپیو لاب متحرے کوئیلا آدھے زیلب بھیل میں کو سجال میں حسیلہ پھلڑا لے او جل حسیلہ کھائے اما دی جائے میں حسیلہ آدھے اما دا جایا تو پھر آئے متلی بھیڑا شرابی آدھا مجمع آدھے اما دا جایا تو قرآن پڑھا وہ میں بازار پور کر دیا وہ پھلڑا لے ہو حسین قرآن شروع کیتا ہے زینب پہلا قدم بازار چ رکھا ہے اے دالا سا کوئی سجو دھکنے دائے آلیا دا متھا کھٹے دیوار نال آدھی آئی سجان انہی پیسالی پاٹ کوشش کریں نامے بانیاں بھی سال دی محنت ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی جو پردادار کے دیا نے کوئی میں سمجھ نہیں آئی کون میں اشارہ دینا سمجھنا تیڑا کام ہے پورے مجمع جو یار کوئی تا دھیالا بیٹھا ہو سی ایلی پردادار ہاں بس دے ویلے جو لانے دی کمار دے ویلے ہاں علی او پاسو ٹوریں دا حاج جو دیوار ہو رہا کھبے پاسو اپنی آباد پردے بڑھیں دا پھلنا لے جانے گو علی پردے بڑھیں دا او کھڑی رہی ہے وہ بدماش آدھے رائے وہ کھڑی رہی ہے نچڑا لے آدھے رائے او جوالو کوئی تو حسین نظوار بیٹھا ہو سی آج بھی اگر کوئی مستور بنے سب تو زیادہ دیر باپو ساتھ کتے دا دربار تک 5 منٹ لگ دیئے ایڈا راشا ہے آلیا گناہ گھنٹ لگ گئے جدائی کتے دا دربار دے سامنے آئیے اے حرامی شراب پیدا وہ دو اتلال اشارے کرے لہا آدھائیو باغی دی بھیڑے جدائی کتے آکھائے کوئی کلمہ کوئی نہیں کوئی آسان
کوئی نہیں کوئی نماز کوئی نہیں چیر کھڑیا آدھے پھوپے ہاتھ والا میں بھرا دی گواہ پڑھ دیا ادوالیا خطبہ شروع کیتا ہے وہ جوانوں دربار جہال چل بچ گئی ہے ایک نبی دا صحابی ہے عدد رسولی دا پیڑا پوت رہا عدد دعا مانگ تیری اکھا کوئی لائل علی دا پوتر نہیں حسین شام آ گئی ہے جلدی دلال بھجایا آدھے اعلان دیا حیالی لیادا وہ محمد دھیے آدھے اگر صحابی نہ ہویا تاکو قتل کرا وہاں آدھے کتا میں صحابی دا حیاء کرنا ہے وہ جڑی کھلے والا نال وہ جڑی چادر لٹا کے میں حسین کوشش کریں گا زندگی دا نہیں پتا بس آخری جملہ چھوڑے نہ پیا ممبر لوگ آوینا ایک کتے کو مبارکہ دے آوینا ایک شام بھجدہ ہویا آئے آدھے یزید مبارک ہوئی جنگ جیت گیا ہے جناخ جو جنگ جیت گیا ہے اعلان دیا دائے مانگتے کو کیا دیوا کوئی سید بیٹھا میں کو معافی دیوائے اللہ دا قرآن آدھائے ظالم دے ظلم کو چھپو نہیں یا کہ مانگ کیا دیوا کتے اڈے جھے جتا پھوپیاں دے آدھے چکھڑیا آدھے دے سکتا ہے یا بچی میں گودے او جوانے چنائی کو پتہ لگائے جو ایتا حسین دیا بازار بھاگ بھی آئے دساب کو آدھائے میں کو پتہ گوئے او پردہ دارا ہون میں نے ہاتھ گلہ بکار او پھلے رہے ہو جنہ ہاتھ گلہ ہویا ہے کائے پاس نہیں گیا اترایا ہے جتا سجاد پڑا آدھے مولا میں معافی مگنا میں گناہ پتا حسین